السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما آمین. معزز ناظرین، حضرات و خواتین، پریے درشکو، آج کے اس درس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں. اس کے پچھلے کچھ دروس کے اندر ہم نے توحید کسے کہتے ہیں، کہ شروعات کیا ہے، اللہ کی اپاسنا کیسے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی. آج کے اس درس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کا الٹا، توحید کی ضد، توحید کا اپوزٹ کیا ہے. مختصر اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ بھاگیدار کسی کو بنانا، کسی کو ساجدار بنانا، کسی اور کی پوجا اپاسنا کرنا، یہ شرک کہتے ہیں. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن شرک کسے کہتا ہے اور شرک کی پریبھاشا اسلام کی نظر میں یا اسلام کے اندر کیا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، مہا پاپ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان حکیم کی وصیت کو ذکر کیا ہے. اس میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ان میں سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا پاپ، اس سے بڑا ظلم اس دھرتی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اور شرک کسے کہتے ہیں، اس کو سنکھیپ میں مختصر طور پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھاگیدار، ساجدار بنانا، سجدہ کرنا اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے، رکوع کرنا اللہ کے لیے، قربانی کرنا اللہ کے لیے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، دعا کرنا اللہ کے لیے، یہ تمام عبادتیں ہیں. ان تمام عبادتوں کے اندر کسی ایک میں یا کسی ایک سے زائد کے اندر، ایک میں یا اور ایک سے زائد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے لیے قربانی کرنا، کسی اور کے نام پہ کرنا، کسی اور سے دعائیں کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی مزار پہ جانا، کسی درخت کے سامنے جھکنا، کسی انسان کی پوجا کرنا، کسی انسان کو اللہ کے برابر کا درجہ دینا. جو اللہ کی وشیشتائیں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کے گن ہیں، اس کو کسی انسان میں، کسی مخلوق میں، کسی سرشٹی میں جاننا، یہ اعتقاد رکھنا، یہ آستھا رکھنا، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، آپ یہ عقیدہ رکھیں، یہ آستھا رکھیں کہ نہیں، اولاد کوئی پیر بھی دے سکتا ہے، کوئی مزار والا بھی دے سکتا ہے، کوئی فلاں آدمی بھی دے سکتا ہے، تو یہ شرک کہتے ہیں. اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر شرک پہ کسی کی وفات ہو گئی، کسی کی مرتو ہو گئی، تو شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے چھما نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 116 کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک پہ جس کی وفات ہو گئی، ہاں سچی توبہ کر کے مرا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس سچی توبہ کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہوں کو، شرک کو بھی معاف کرے گا. لیکن اگر شرک پہ اس کی وفات ہوئی ہے، شرک پہ کسی کی مرتو ہوئی ہے، تو کبھی بھی اس کے لیے چھما نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں، جو اس سے کمتر کے گناہ ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے.
اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، ورنہ اتنی سزا ملے گی. لیکن موحد کا، توحید والے کا، ایک شروعات کو پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے کا آخری ٹھکانہ، انتم جگہ کیا ہوگی؟ انتم ٹھکانہ جنت. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو وہ دور کی گمراہیوں میں جا بھٹکا، یعنی اس کے لیے گمراہی اتنی دور جا گیا کہ پھر وہاں سے اس کے لیے اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار، ساجھیدار بناتے ہیں، اس کی عبادت اور اپاسنا میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کدابی معاف نہیں کرے گا. اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک پہ وفات ہو گئی ہے تو کبھی بھی اس کے لیے چھما نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا. آپ سوچئے، آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان شرک کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، جبکہ ایک نہیں بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آپ سوچئے، ایک دلیل میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر، یعنی کسی بھی جنازے پر 40 آدمی ہوں، 40 آدمی جنازہ پڑھنے والے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. تو کیا مشرک نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے گا؟ کیا کافر جنازہ پڑھنے کے لیے جائے گا؟ مومن جائے گا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، مسلمان جائے گا جنازہ پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اگر ایسے 40 لوگ کسی جنازے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو سوچیے، اس دلیل کے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے. تو مسلمان سے شرک ہو سکتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں بر صغیر کے اندر، انڈیا کے اندر دیکھیے، پاکستان کے اندر دیکھیے، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے، نیپال کے اندر دیکھیے، اور دیگر کنٹریز کے اندر دیکھیے کہ نام نہاد مسلمان، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا، پلنے والا، بڑھنے والا، اس کی تربیت نشوونما سب مسلم گھرانے میں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مزارات کے چکر لگا رہا ہے، قبروں کے چکر لگا رہا ہے، ان کے نام پہ نذر و نیاز کر رہا ہے، ان کے نام پہ ذبیحے ذبح کر رہا ہے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کر رہا ہے، اور ایسے نام نہاد نہ جانے کتنے، یعنی لمبی لمبی داڑھی والے، ٹوپی والے ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، صرف اپنی دنیا میں ترقی کے لیے، ریا نمود کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے جیب کو بھرنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین ایسے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایک دو نہیں، 18 نبیوں کا نام لے کر ان کی خوبیاں بیان فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر آگے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر کہ اگر یہ 18 لوگ جن کا تذکرہ میں نے بھی کیا، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں، اگر یہ لوگ بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو بھاگیدار، ساجھیدار بنائیں، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہو کہ شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اپاسنا میں کسی کو بھاگیدار، ساجھیدار بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو آخری نبی، انتم اشدود نبی اور رسول، جنہیں اللہ رب العالمین نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدی آپ نے اللہ کے بھاگیدار ٹھہرایا تو واستو میں آپ کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا. اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار بنایا تو آپ کا سارا عمل، ساری عبادت بیکار ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد کا جو جیون ہے وہاں پہ آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ جب ان سے شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کی نیکیاں غارت ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی، تو جو ان کے امتی ہیں ان سے یہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے آج اس دھرتی پر. نہ جانے کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے آج اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا اگر شرک بے وفات ہوئی ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا، نرک کے اندر جائے گا.
جہاں پہ یاتنائیں ہی یاتنائیں ہوں گی، سزائیں ہی سزائیں ہوں گی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی، درد ہی درد ہوگا، کوئی سکون نہیں، امن و شانتی نہیں، چیخ و پکار، حیرانی پریشانی، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی اللہ کا ساجد ٹھہرائے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ میں جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا، اور اتیاچاریوں کا وہاں پہ کوئی سہایک نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا، ایسے اتیاچاریوں کا، ایسے شرک کرنے والوں کا، ایسے مہا پاپ کرنے والوں کے لیے وہاں پہ کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی سہایک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں، توحید کو سمجھ کر اس کو اپنائیں، اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کریں، اور اس کا جو اپوزٹ ہے شرک ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کر اس سے دوری اختیار کریں، اس لیے کہ شرک جیسا گھنونا کام، شرک جیسا مہاپاپ، شرک جیسی بڑی غلطی، شرک جیسا بڑا گناہ، بڑا ظلم، یہ آپ کے سارے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، سارے عبادات کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے شرک کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو دوری اختیار کیجیے، شرک کو سمجھ کر اس سے دوری اختیار کیجیے، اپنے بچوں کو بھی بتلائیے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک اور توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں جان کر خود بھی عمل کریں، اور توحید کو اپنائیں، شرک سے دوری اختیار کریں، اور اپنے بچوں کی بتلائیں۔ اس لیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کی بھی شرک پہ وفات ہو گئی تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے چھما نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں توحید والوں میں سے بنائے رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو شرک کو سمجھنے، اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری دینی ویڈیوز اچھی لگی ہے، جو ویڈیو میں نے بنائی ہے، یہ یا اس جیسی دیگر ویڈیوز جو آپ تک پہنچی ہیں یا پہنچیں گی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں اگر کوئی بھی سوال ہو اس ویڈیوز سے ریلیٹڈ یا کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ، دین کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹس کریں، آپ یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، آپ فیس بک پہ کمنٹس کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوست و احباب، رشتہ دار، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دیگر لوگوں میں شیئر ضرور کریں۔ دین کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارے معاون اور مددگار ضرور بنیں۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔